ہم ختم نبوت پر اس طرح کی افواہ پسر رہی تھی، تو کل رات میں ڈاکٹر سعید فارانی صاحب سے میں نے بات چیت کی اور ڈاکٹر سعید فارانی صاحب کو ساتھ میں لے کر کے آج صبح ہم لوگ سول ہاسپٹل پہنچے اور ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ ہم لوگوں نے بات چیت کی اور اس بات کا اندیشہ ہم لوگوں نے ظاہر کیا کہ شہر میں ایسا رومر ہے کہ بلا وجہ مالیگاؤں میں ایک سماج کے لوگوں کو پازیٹو بتایا جا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ تحقیق کے لیے آئے۔ انہوں نے پونا لیب سے آئی ہوئی وہ ساری رپورٹ ہم لوگوں ڈاکٹر سعید فارانی اور ہم لوگوں کے سامنے رکھی۔ ڈاکٹر سعید فارانی صاحب نے ان تمام رپورٹوں کو دیکھ کر کے کہ اس میں نگیٹو کتنے ہیں، پازیٹو کتنے ہیں، یہ سب دیکھ کر کے اس بات کا اطمینان کیا کہ واقعی مالیگاؤں کے اندر کرونا وائرس جو ہے اپنے پیر پسار چکا ہے اور جن لوگوں کو پازیٹو بتایا گیا ہے اس میں ڈاکٹر ڈانگے یا مالیگاؤں کے کسی ڈاکٹر کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ پونا لیب کی رپورٹ ہے اور اس کے پیش نظر مالیگاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مالیگاؤں جو ہے آج کرونا وائرس کی زد میں آ چکا ہے اور ہم لوگوں کی بے احتیاطی اس مرض کے پھیلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ڈاکٹر سعید فارانی اور میری طرف سے ہم لوگ اہلیان شہر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں رہیں اور گھروں سے باہر رہ کر کے ہم لوگ خود کو، اپنے گھر والوں کو اور اسی طرح دوسروں کو جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہونے کا سبب نہ بنے۔ یہ بیماری اس کا واحد علاج ہے جس کو ہم احتیاط کہتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ہم دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ ہم لوگوں کی بے احتیاطی بہت بڑے جانی نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے جان ہے تو جہان ہے۔ اگر ہم لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، بے احتیاطی کی، تو اس کا نقصان ہمیں بھگتنا پڑے گا جو ہمارے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہماری ریاست کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا۔ اس لیے میری اہلیان شہر سے اس گزارش کے ساتھ ایک اپیل ہے کہ جن لوگوں کو پازیٹو پایا گیا ہے ان کے اہل خانہ اور ان سے تعلق رکھنے والوں کو کوارنٹائن کیا گیا ہے بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول اور قریش جماعت خانے میں۔ وہ خود بیمار نہیں ہیں لیکن ان کو احتیاطی طور پر جو ہے لوگوں سے علیحدہ رکھا گیا ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ پازیٹو پائے جانے والے شخص کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں بھی اگر کرونا وائرس کے اثرات ہوں گے تو ان کو لوگوں سے علیحدہ رکھ کر کے ان کو بھی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ لوگ افواہوں پر دھیان نہ دیتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے۔ سردی جن چیزوں کے کھانے اور استعمال کرنے سے ہوتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم لوگوں نے احتیاط کیا اور مل جل کر کے ہم نے اس کرونا وائرس کو شکست دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا آپ نے ایسا کوئی انتظام کیا جیسے مولانا نے ریکویسٹ کی تھی مسلم ڈاکٹرز تاکہ ایسی کوئی بات نہ پیدا ہو؟ آج ہم لوگوں نے سول ہاسپٹل میں انتظامیہ سے بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس اسٹاف کی کمی ہوگی تو ہم لوگ جو ہے یہاں پر مسلم ڈاکٹر سے جو ہیں ان سے بات چیت کر کے ان کو خدمت پر مامور کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے رہنے کا، کھانے کا بندوبست آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اپنے گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آئیں گے اور ہاسپٹل ہو کر کے واپس ان کا گھر جانا ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے دشواری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو انتظامیہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، جن ڈاکٹروں کو آپ مامور کرنا چاہیں، یہاں پر ڈیوٹی پہ لگانا چاہیں، آپ ان سے بات چیت کر کے بھیج دیجئے، ہم ان سے خدمت لیں گے۔ اب تک کتنے پیشنٹ مالیگاؤں شہر میں؟ ابھی 4 رپورٹ جو ہے آئی ہے پونا سے، ان 4 رپورٹوں میں مجموعی طور پر 27 لوگ جو ہے پازیٹو پائے گئے ہیں جن کا جیون ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے۔ بہت بہت